قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، پی ٹی آئی نے شرکت سے کیوں کیا انکار؟ 7 گھنٹے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ کیا؟ عمران ریاض نے سب بتا دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر اعظم نے جعفر ایکسپریس حملے کے متعلق کیا ٹویٹ کی؟ ناظرین، ان تمام باتوں کے حوالے سے گفتگو عمران ریاض نے آج اپنے ویلاگ میں کی۔ دوستو، سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ غیر آئینی وزیر اعظم کی دعوت پر قومی سلامتی کے اجلاس میں کیسے جائیں، جبکہ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ تحریک انصاف کا کوئی نمائندہ اجلاس میں نہیں جائے گا۔ علی امین گنڈا پور بطور وزیر اعلیٰ شریک ہوں گے۔ خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں تحریک انصاف آئین کے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس میں محمود خان اچکزئی نے کہا کہ پاکستان انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ دوران الیکشن رات کے وقت جیتی ہوئی پارٹی کو ہرایا گیا۔ یہ پارلیمنٹ ان اداروں کی مدد سے بنی جنہوں نے دھاندلی کی۔ پاکستان کے سخت ترین حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جوائنٹ سیشن میں سب کو بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو بات کرنے کا موقع دیا جائے گا تو ہی یہ جوائنٹ سیشن کسی قابل ذکر حل کی طرف نکلے گا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی رہنما یا دیگر ممبران قومی اسمبلی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے جاتے ہیں تو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اجازت نہیں دیتا۔ اگر ملنے نہیں دیا جاتا تو یہ اعلان کر دیا جائے کہ بانی پی ٹی آئی ایک خطرناک آدمی ہے جسے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ محمود خان اچکزئی نے مزید کہا کہ ہم اگر اس اجلاس میں جائیں گے تو وہ بعد میں کہیں گے کہ فلاں نے اختلاف کیا۔ ملک کی سالمیت کے لیے بلائی گئی کسی بھی میٹنگ میں ہر سیاسی جماعت کے نمائندوں کو بلایا جانا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کو بھی اس قسم کی میٹنگ میں بلانا چاہیے۔ ان کے بغیر کسی میٹنگ کی اہمیت نہیں ہوگی۔ ملک کی سلامتی کی میٹنگز میں جماعت اسلامی کے نمائندے بھی شریک ہونے چاہیے۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ پاکستان کی عوام اس حکومت پر اعتماد نہیں کرتے۔ عدلیہ میں ریفارمز کر کے اس کو بھی کمزور کر دیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو آن بورڈ لیے بغیر جو بھی فیصلہ کیا گیا وہ عوامی فیصلے نہیں ہوں گے اور نہ ہی عوام ان فیصلوں کو قبول کرے گی۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے اس حوالے سے کہا کہ ہم نے اس میٹنگ میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ گزشتہ روز سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہماری طرف سے کوئی نمائندہ میٹنگ میں موجود نہیں ہوگا۔ ناظرین، علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اس وقت ہم کسی بھی آپریشن کے حق میں نہیں، 77 سالوں سے ان حالات کا شکار ہیں اور ان حالات کے حق میں نہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو پے رول پر رہا کیا جائے تاکہ وہ ایسے اجلاس میں شرکت کر سکیں۔ ہم نے پاکستان کے ہر پسماندہ طبقات کے لوگوں کے حقوق دلوانے ہیں۔ ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے اور فسطائیت کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس کے بعد صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ ہم نے اس کمرے میں بیٹھ کر ان کیمرہ اجلاس کا مطالبہ کیا تھا۔ بلوچستان کے جن علاقوں میں دہشت گردی ہو رہی ہے، ان علاقوں کے نمائندوں کو بلائے بغیر حل نہیں نکل سکتا۔ گزشتہ روز ہم نے اپنے نمائندوں کے نام دیے جو مشروط تھے۔ ناظرین اکرام، عمران ریاض نے کہا کہ بلوچستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بننے والی قومی سلامتی کمیٹی میں اگر بلوچستان کے ان رہنماؤں کی شرکت ہی نہیں ہوگی جن علاقوں میں سب سے زیادہ مسائل آ رہے ہیں تو کیا یہ نیشنل کمیٹی کسی بھی حل کی طرف پہنچ پائے گی؟ انہوں نے کہا کہ بلوچستان سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی یہ تقاضا کرتی ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور ادارے مل کر اس کا کوئی حل نکالیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو ابھی تک جیل میں رکھا گیا ہے اور انہیں اس کمیٹی میں شرکت کے لیے مشروط رہائی کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ پی ٹی آئی سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کا یہ موقف ہے کہ بانی پی ٹی آئی پاکستان کے سب سے اہم سٹیک ہولڈر ہیں اور عوام کی بڑی تعداد پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہے، خصوصاً بلوچستان اور خیبر پختونخوا جہاں پر اس وقت دہشت گردی سب سے زیادہ ہے اور اپنے عروج پر ہے۔ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف ایک بڑے ووٹ بینک کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک پی ٹی آئی کی قیادت اس کمیٹی میں حصہ نہیں بنے گی تب تک اس کمیٹی کا کوئی فائدہ نہیں اور نہ ہی اس اجلاس میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی اصل نمائندگی کی گئی ہے۔ جب تک ان صوبوں سے تعلق رکھنے والے عوامی نمائندے شرکت نہیں کریں گے اور نہ وہاں کے لوگوں کے حالات کو بیان کر سکیں گے تو کیسے پاکستان کی سیاسی جماعتیں، حکومت اور ادارے وہاں کے مسائل کا حل نکال سکیں گے؟ ناظرین اکرام، پی ٹی آئی نے تو فی الحال قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی میں شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی دن بھر کے اپڈیٹس، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آئی آر کے نیوز۔ اللہ حافظ۔
قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، پی ٹی آئی نے شرکت سے کیوں کیا انکار؟ 7 گھنٹے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ کیا؟ عمران ریاض نے سب بتا دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر اعظم نے جعفر ایکسپریس حملے کے متعلق کیا ٹویٹ کی؟ ناظرین، ان تمام باتوں کے حوالے سے گفتگو عمران ریاض نے آج اپنے ویلاگ میں کی۔ دوستو، سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ غیر آئینی وزیر اعظم کی دعوت پر قومی سلامتی کے اجلاس میں کیسے جائیں، جبکہ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ تحریک انصاف کا کوئی نمائندہ اجلاس میں نہیں جائے گا۔ علی امین گنڈا پور بطور وزیر اعلیٰ شریک ہوں گے۔ خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں تحریک انصاف آئین کے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس میں محمود خان اچکزئی نے کہا کہ پاکستان انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ دوران الیکشن رات کے وقت جیتی ہوئی پارٹی کو ہرایا گیا۔ یہ پارلیمنٹ ان اداروں کی مدد سے بنی جنہوں نے دھاندلی کی۔ پاکستان کے سخت ترین حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جوائنٹ سیشن میں سب کو بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو بات کرنے کا موقع دیا جائے گا تو ہی یہ جوائنٹ سیشن کسی قابل ذکر حل کی طرف نکلے گا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی رہنما یا دیگر ممبران قومی اسمبلی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے جاتے ہیں تو سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل اجازت نہیں دیتا۔ اگر ملنے نہیں دیا جاتا تو یہ اعلان کر دیا جائے کہ بانی پی ٹی آئی ایک خطرناک آدمی ہے جسے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ محمود خان اچکزئی نے مزید کہا کہ ہم اگر اس اجلاس میں جائیں گے تو وہ بعد میں کہیں گے کہ فلاں نے اختلاف کیا۔ ملک کی سالمیت کے لیے بلائی گئی کسی بھی میٹنگ میں ہر سیاسی جماعت کے نمائندوں کو بلایا جانا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کو بھی اس قسم کی میٹنگ میں بلانا چاہیے۔ ان کے بغیر کسی میٹنگ کی اہمیت نہیں ہوگی۔ ملک کی سلامتی کی میٹنگز میں جماعت اسلامی کے نمائندے بھی شریک ہونے چاہیے۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ پاکستان کی عوام اس حکومت پر اعتماد نہیں کرتے۔ عدلیہ میں ریفارمز کر کے اس کو بھی کمزور کر دیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو آن بورڈ لیے بغیر جو بھی فیصلہ کیا گیا وہ عوامی فیصلے نہیں ہوں گے اور نہ ہی عوام ان فیصلوں کو قبول کرے گی۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے اس حوالے سے کہا کہ ہم نے اس میٹنگ میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ گزشتہ روز سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہماری طرف سے کوئی نمائندہ میٹنگ میں موجود نہیں ہوگا۔ ناظرین، علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اس وقت ہم کسی بھی آپریشن کے حق میں نہیں، 77 سالوں سے ان حالات کا شکار ہیں اور ان حالات کے حق میں نہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو پے رول پر رہا کیا جائے تاکہ وہ ایسے اجلاس میں شرکت کر سکیں۔ ہم نے پاکستان کے ہر پسماندہ طبقات کے لوگوں کے حقوق دلوانے ہیں۔ ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے اور فسطائیت کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس کے بعد صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ ہم نے اس کمرے میں بیٹھ کر ان کیمرہ اجلاس کا مطالبہ کیا تھا۔ بلوچستان کے جن علاقوں میں دہشت گردی ہو رہی ہے ان علاقوں کے نمائندوں کو بلائے بغیر حل نہیں نکل سکتا۔ گزشتہ روز ہم نے اپنے نمائندوں کے نام دیے جو مشروع تھے۔ ناظرین اکرام، عمران ریاض نے کہا کہ بلوچستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بننے والی قومی سلامتی کمیٹی میں اگر بلوچستان کے ان رہنماؤں کی شرکت ہی نہیں ہوگی جن علاقوں میں سب سے زیادہ مسائل آ رہے ہیں تو کیا یہ نیشنل کمیٹی کسی بھی حل کی طرف پہنچ پائے گی؟ انہوں نے کہا کہ بلوچستان سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی یہ تقاضا کرتی ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور ادارے مل کر اس کا کوئی حل نکالیں۔